کریم اللہ کون سی تاریخ بول رہے ہیں؟ نومبر 1 امام حسین کے ساتھ شمول قاسم بھائی وہ بنیا والے انہوں بھی نومبر دسمبر بولے تو نومبر کا تو کتنے دن باقی ہے ابھی؟ برابر ایک مہینہ ہے. ایک مہینہ ہے کیا؟ اچھا لگے رہو نومبر 1 سے کر ڈالو. تمہیں جو ہے جماعت کا تقاضا رکھ کے اور ایک ہفتہ تو لے لو مرکز کے لیے, ٹھیک ہے؟ میں بولا ہوں بلکہ بھی بولو جماعت بننے کی پوری شکل ہے اور مرکز میں ہی ایک ہفتہ اور روکنے کے لیے بولے ہیں, ایسا بولو. اور صبحان کو بھی ہم 1 تاریخ کو کر دیں گے اور یہ لوگ 4 مہینہ کر لیں گے, لوکل میں رہیں گے. ایک بار ایٹم جوڑ لے کو بات کریں گے. ہاں نہیں جوڑ لینا بولے تو آج اس تو نہیں جوڑ پائیں گے نا, مطلب اس کے لیے بھی کیا کرنا آپ لوگ اور کچھ نئے لوگوں کے نام لو, نام لے کے ایک دن متعین کرو تو کم سے کم بیچ میں ایک ہفتہ تو ہو تو ان کو تفصیلی بات کرنے میں موقع رہے گا, اس وقت میں جوڑ لے سکتے ہم لوگ, ٹھیک ہے نا؟ ہاں بول تو اچھا رہتا, کئی بول تو محنت اس درجے کی ہوئی تو کچھ اثرات پڑتے, تو آپ خالی بات شروع کر کے چلے گئے تو پھر اس میں اتنا مزیداری نہیں رہی. آپ لوگوں کو جی تو لگ رہا ہے نا یہاں پر, نہیں وہ گاؤں میں جانے زیادہ انٹرسٹ ہے تمہارا نہیں؟ تھوڑے لوگ کیا کرتے بیزار ہو جاتے بھائی 21 گاؤں کیا لے رہے, دوسرے گاؤں میں جائیں گے چلو بولتے رہتے. ہاں ہے کہ نہیں؟ خصوصاً جو میواتی لوگ ہیں بیچارے, ہاں نہیں وہ کرنے والے برسوں دے کرتے بھائی. ہاں ہمیں 40 دن 21 گاؤں میں پورا کریں, 21 مسجد ہو گاؤں میں 40 دن 21 گاؤں میں 21 مسجد ایسی جماعتیں بھی لگیں جی. تو آدمی کے سامنے کام رہا تو اسے پھر بازک جانے دل نہیں ہوتا. اب وہ ایک دکان میں نفع ہے تو دوسری دکان کہیں کھولتا آدمی, وہ اس کام میں لگتا. اس میں نفع نہیں دکھا تو کیا کرتا, پھر دوسری دکان دیکھتا ایسا. تمہیں 4 مہینے ہوئے نہیں تمہارے اب تک ایک بار بھی. اب بیرون جانا ہمارے ساتھ بولے تو ذرا کیا تو بھی ہاں نہیں یہ بار لوکل میں تمہیں اچھا رہتا حسین بادشاہ. اب آنے والے فرسٹ کو, ایک فرسٹ تو سماج ہے, نیکسٹ فرسٹ کو دیکھ لو. ہاں ہاں 4 مہینے کو 20 دن کم نہیں لو, 2 مہینے کم تھے بس 2 مہینے ذرا پار ہی ہوتا چھو, پھر اس کے بعد تمہیں وہ ترپرانت کم میں واپس سے تھے لو. 2 مہینے ہوئے تھے. چلو یہ بار 2 مہینے لگا لے, وہ 2 مہینے جوڑ ڈالیں گے. حلقے والے بول دے تمہیں کہ بھائی چلو یہ ساتھی 4 مہینے کا سب بیرون بھیجو بولتا. ہمارے حافظ یحییٰ صاحب کو بولا تو بھائی ہاں ہاں نہیں وقت آنے والا زمانہ کیسا رہتا تو حسین بادشاہ اور زیادہ ٹائٹ ہو جاتا. کچھ ہے تو تمہیں میں بیٹھ کو مشورہ کر لے کو, تمہیں 1 تاریخ سے جائیں گے, جب تک جو بھی انتظام ہے دیکھ لو, اچھا رہتا. اب امام حسین بھی ہے, کریم اللہ بھی ہے, اور صبحان کو بھی بولیں گے, انہوں نے تو بھی 4 مہینے کر لیتا کیا بھی نہیں. ہاں قاسم میں بھی نومبر 1 ہاں تو پھر تو ان کا ایک جوڑ رکھ لے کو ترتیب سے. اب مین کیا کہا تو یہ دنوں میں جماعت باہر نہیں سرکا, لوکل ایریے میں ڈسٹرکٹ میں رہتی ہے, کیا تو ضرورت پڑی تو تمہیں 1 آدھ دن کے لیے آنا جانا بھی کرے گا. یہ رخصت جو ہے آپ لوگوں کو میسر آ سکتی ہے اس میں, ٹھیک ہے نا. اور ہم لوگ بھی وقتاً فوقتاً پہنچتے رہتے آپ کے پاس, وارم کو 10 دن کو حلقے والے بھی آتے رہتے. زیادہ دور گئے تو کہاں آ سکتے, مطلب یہ چانس ایسا ہے لاک ڈاؤن کا, تقریباً ابھی سال بھی چل سکتا, 6 مہینے بھی چل سکتے. اول وقت میں ہمارا ہو گیا تو کام کو ہم اٹھانے والے بنتے.
اب اس مجلس میں تمہیں ارادہ تو مضبوط کر لو، 1 تاریخ بول کو بول لو، اسی طرح سے پلان کر لو. اب جیسے میں ارادہ کرا ہوں شعبان کو جانا بول کو، اسی حساب سے اب سے میں تیاری بھی کر لیتا ہوں، اللہ چاہے تو آسان کر دے. آدمی ارادہ ایک رقم سے کرے، اب تیاری پھر بعد میں دیکھیں گے بولے تو نہیں ہوتا. اب سے کیا ہے لوگوں کو بولنا، اس اعتبار سے تیاری شروع کر دیا بول لو تو اس کے لیے کیا ہوتا، آسان ہوتا. اب جماعت والے بھی 4 مہینے سوچ لینا کیا تمہاری شادیاں نہیں کیا نہیں، سو میرے خیال سے نوجوانی لگ رہے آپ لوگ. شادی کس کی؟ ان کی بیٹی ہے. ہاں واہ واہ واہ، سب بچے لگ رہے نا بھائی تمہیں، واہ واہ. ان کے رننگ میں ہو صاحب ہاں والے ہیں. ہاں تو پھر اچھا ہے بھائی، دیکھو یہ عمر میں اچھا ہے. آپ کے پہلے 4 مہینے لگے ایک بار تو، ہاں کس کے؟ ہاں اچھا. 4 مہینے 6 مہینے اور تمہارے 2 مہینے پہلے 2 مہینے سوال مطلب ایک ہی بار لگے؟ ہاں تمہارے؟ آپ کیسا پھر بولو؟ ایک بار. تمہارے ماشاء بھائی. جو آدمی 6 مہینے 4 مہینے 6 بار لگایا اس کے لیے آسان ہے، ان لگا سکتے. جیسے 6 بار لگے 7ویں بار بہت آسان ہے ان کے لیے. اور جو آدمی 1 بار بھی نہیں لگایا اس کے لیے تو فرض عین ہے سمجھو، اس کے لیے تو ضروری سمجھو، کیونکہ اسے لگانا چاہیے. کیونکہ 1 چلہ ہو گیا 2 چلے سے رہنے کا باقی، وہ بھی نہ کہ لوکل میں لگ رہا ہے آپ کا. اب جو آدمی 1 بار لگا کے اس کے لیے پھر بہت آسان ہے، کیونکہ بیرون بھی جانے کا ہے تو بھائی کم سے کم بیرون کے لیے 3 بار تو لگنا ہے. اب ہمیں 1 بار کچھ وہ کرے تو کیسا ہوتا. نہیں ویسے بھی لاک ڈاؤن میں سے آدمی اب باہر نکلا ہے، اب وہ 40 دن آپ لگا ہی رہے ہو تو 2 چلے لگانا بہت آسان ہے. پھر ڈائریکٹ پھر چلنا، پھر تیاری کرنا، پھر نکلنا پھر مشکل ہوتا. اگر آپ لوگ ہر سال 40 دن لگا بھی رہے ہوں گے لیکن ہر سال 4 مہینے ہے اب کی ترتیب. اب کی ترتیب کیا ہے؟ اگر آپ بلند ارادہ کریں گے تو پھر تم جس کی تشکیل کو رکھے وہ لوگ اور بھی زیادہ جلدی تیار ہو جائیں گے. جو چیز تمہارے اندر ہوگی وہی چیز دوسروں کو آپ دے سکتے. ایک جماعت ہمارے یہاں بیتم چرلے میں چاہی تھی دلی کی، وہ جماعت کے امیر صاحب کو فالج ہوا تھا، ہمارے کے ایم ہاسپٹل میں ان کا علاج بھی ہوا تھا. اب وہ وفات بھی پا گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. وہ جماعت 3 دن کے لیے آئی تھی اور 3 دن کے لیے آ کر 4 مہینے کی نیت کر کے بیتم چرلا آئی تھی. ہم بتائیے 3 دن نکلے ہوئے لوگ بھی 4 مہینے کر سکتے ہیں. تم تو چلے کے لیے ہو، تمہارے لیے تو بہت آسان ہے. حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں میوات سے جماعتیں وقت لگا کے آتے تھے. تو آنے کے بعد حضرت جی بولتے ہیں ان سے، بھائی کہاں گئے تھے؟ نہ کہ فلاں جگہ. کتنے دن لگا گیا؟ 40 دن. تو اچھا تم نے کچھ سیکھا وغیرہ؟ نہ کہ بھائی جو سیکھا، جو ہوا جو سیکھا. تو اچھا تم 1 چلہ اور لگا کے آؤ، 1 چلہ اور لگا کے آؤ. تو بولے کہ جی ہم تیاری تو چلے کی کر کے آئے تھے. کیا بولے؟ ہم تیاری تو کتنی کر کے آئے تھے؟ چلے کی کر کے آئے تھے. تو حضرت نے فرمایا کہ تم تیاری کے ساتھ چلہ لگائے ہو، اب بغیر تیاری کے دوسرا چلہ لگاؤ. بغیر تیاری کے دوسرا چلہ لگاؤ. پہلے چلے کا تمہیں ثواب ملے گا، پہلے چلے کا تمہیں ثواب ملے گا، اور دوسرے چلے سے یقین بنے گا. دوسرے چلے سے کیا بنے گا؟ یقین بنے گا. جب بغیر تیاری کے چلہ لگے گا نا تو کیا بنے گا؟ یقین بنے گا. ہاں وہ جماعت واپس آ گئی، 2 چلے ہو گئے. میں نے کہا بھائی کیا کچھ کرا؟ ہاں جی الحمدللہ ہم نے پہلا چلہ لگایا تھا اور پھر دوسرا چلہ بھی لگایا، نہ کہ یقین بھی بن گیا ہمارا. کیا بولے میواتی لوگ؟ یقین بھی بن گیا. ماشاء اللہ یقین بنے ہوئے کو پھر تیسرا چلہ لگانا کوئی مشکل نہیں ہے. تو اب آپ کو تیسرا چلہ بھی لگانا پڑے گا. آپ کو تو یقین بنا بنایا ہے، تمہیں تو تشکیل کی بھی ضرورت نہیں ہے.
تو میواتی نے پوچھا اگر ہم تیسرا چلہ لگا لیں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ کی مدد آنکھوں سے دیکھو گے. پہلے چلے کا تو ثواب ہے کیونکہ آدمی تیاری سے آتا ہے. دوسرے چلے پر یقین تبدیل ہوگا کیونکہ وہ بغیر تیاری کے ہیں. کیسے وہ بغیر تیاری کے ہیں. اب تیسرے چلے میں کیا ہوگا جی؟ تیسرے چلے میں اللہ کی مدد اپنی آنکھوں سے دیکھے. جی میرے عزیزو، جو ساتھی بیان کر رہے تھے دہلی مرکز کے اندر دوپہر کی تعلیم کے بعد 6 صفات بیان کر رہے تھے میوات کی. بول رہے تھے کہ اس چلے میں ہم بھی تھے، اس چلے میں ہم بھی تھے. جی 55 سال ہو گئے ہم اللہ کی مدد دیکھ رہے روزانہ. کتنا ہو گئے؟ 55 سال ہو گئے جی اللہ کی مدد ہم اپنی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں. وقت لگانا یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، ورنہ لوگ ایسے نہیں لگاتے سالوں کے سال ایسے نہیں لگتے. جی اللہ کے فضل سے میرے 16 بار ہوئے 4 مہینے اندرون بیرون ملا کے. پھر مستورات کے 3 الگ، پھر چلے الگ. فراغت کے بعد 1.5 سال لگا میرا، فراغت کے بعد 1.5 سال، اور پھر دوسرے سال کے لیے. آدمی جتنا وقت لگاتا رہتا نا اس کو اتنا کام سمجھ میں آتا رہتا. اتنا اس کو کیا سمجھ میں آتا؟ کام سمجھ میں آتا. کام سمجھ میں آیا سمجھو آدمی اپنا کام سمجھتا. کام سمجھ میں آیا تو کیا سمجھتا؟ اپنا کام سمجھتا. ہاں اس وقت میں ہمارے حضرت جی کی ترتیب جو بتا رہے ہیں کہ ہر سال کتنا ہے؟ 4 مہینے. اور بعض لوگوں کے قوائف کے پرچے ایسے آتے، بعض لوگوں کے قوائف کے پرچے ایسے آتے جنہوں نے 55 بار 4 مہینے لگا چکے ہیں. اللہ ہمیں اسی توفیق دے. کتنے بار؟ 55 بار کیا لگا چکے ہیں؟ 4 مہینے لگا چکے ہیں. بتاؤ ابھی تو ہمیں الف با میں 6 ابھی تو ہمیں کیا ہے بولو؟ الف با میں 6. ہاں اس لیے بھی آپ لوگ بھی ارادہ کرو انشاءاللہ یہ جماعت تمہاری 4 مہینے کی بن جائے. ہاں گھر کو خط لکھ ڈالو، اگر فون آئیں گے نہ رہے تو گنا بول ڈالو میں 4 مہینے لگا کو چاہتا ہوں کو بول ڈالو. ترتیب بننا آسان ہے، کوئی مشکل کی بات نہیں. ترتیب بننا آسان ہے، کوئی مشکل کی بات نہیں. تمہاری پوری جماعت ماشاءاللہ نوجوانوں کی جماعت ہے تو قربانی دے سکتے، ایسی کوئی بات نہیں. دوسروں پر وزن ڈالنا آسان ہے، اپنے اوپر وزن ڈالنا بہت مشکل ہے کہ نہیں؟ ہاں دوسروں پر وزن ڈالنا بہت آسان ہے. جب وہی وزن اپنے اوپر پڑتا نا ہاں تب پتہ لگتا کہ بھئی یہ ہم گدھے پر سوار ہیں یا گھوڑے پر سوار ہیں. دوسروں کو نصیحت کرنا بہت آسان، دوسروں کو کیا کرنا؟ نصیحت کرنا بہت آسان ہے. وہ نصیحت اپنے اوپر جاری کرنا بہت مشکل ہے. ارادہ کرو آپ لوگ، ٹھیک ہے؟ تمہارا ارادہ کرنا آسان ہونا بول تو میں 2 باتیں بتا دوں، کرو گے تو پھر ہر آدمی نیکی پر چلنا اس کے لیے کیا ہوتا؟ بہت آسان ہوتا. اب اس وقت میں تمہارا خروج کا زمانہ ہے. کون سا زمانہ ہے؟ اللہ کے راستے میں نکلا ہوا زمانہ ہے. نکلنے کے زمانے میں اگر 2 کام کرے آدمی، اللہ اس کے لیے پھر لمبے وقت کے لیے قبول کریں گے، بلکہ پوری زندگی کے لیے قبول کریں گے. پہلا کام کیا بولے تو ہر بات میں، ہر تعلیم میں، ہر مذاکرے میں اپنی تشکیل کرنا. ہر بات میں، ہر مذاکرے میں کیا کرنا؟ اپنی تشکیل کرنا. جیسے ہم دوسروں کی تشکیل کرتے اپنی تشکیل کرنا. اوہو میں بھی 4 مہینے لگایا تو اچھا رہتا تھا. اپنا دل بولتا نہیں ابھی تھوڑے کاماں ہے
ये काम है। अपने नफ्स को समझाना, अगर इसी हाल में मेरी मौत आ गई तो कैसा, इसी हाल में मेरी मौत आ गई तो कैसा जी, क्या हो सकता बोलो, अगर इसी हाल में हमारी मौत आ गई तो क्या हो सकता। आम आदमी इसको कंट्रोल नहीं कर ले सकता, इस बात को, इस बात का बोझ नहीं उठा सकता। लेकिन जो लोग वक्त लगा रहे हैं, जो लोग पहले भी 4-4 महीने लगा चुके हैं, वो अपने नफ्स को आसानी के साथ समझा सकते। बीवी भी बोलते, बच्चे भी बोलते, घर वाले भी बोलते, माँ बाप भी बोलते। तो बस अपने नफ्स को ये समझाओ, अगर इसी हालत में मेरी मौत आ गई तो मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा। बैठो, जाएंगे तो बैठो। हाँ, ये बयान तुम्हारे लिए भी है। हाँ, 2-4 मिनट इसलिए बैठो। हाँ, इंशाल्लाह। क्योंकि बीवी बच्चे वाले आप भी हैं और बीवी बच्चे वाले ये लोग भी हैं जी, और बीवी बच्चे वाले हम भी हैं भाई जी जी। जब आदमी अल्लाह का काम करना चाहेगा, दुनिया का हर सबब उसकी मदद करेगा। जब आदमी नहीं करना चाहेगा तो फिर हर सबब उसको अपने अंदर अटका लेगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको बहुत फरावानी के साथ वक्त मिल रहा, उनके दुनियावी काम भी आसानी के साथ चल रहे हैं और दीन का काम भी आसानी के साथ चल रहा है। तो मेरे अजीज़ों, अपने नफ्स को अपने आप संभालना, अपने नफ्स को अपने आप क्या करना, संभालना जी। कि सबसे पहली बात, आदमी को निकलना आसान होना बोले तो हमें दूसरे बोलने की ज़रूरत नहीं। जब भी हम दूसरों की तश्कील करते या तालीम करते या कोई फजीलत की या कोई जो है दीन की बात जब हमारे सामने आती, हम अपने जहन को क्या करना, अपने नफ्स की तश्कील करना कि देख अब तो 4 महीने लगाना, तो अब क्या करना, 4 महीने लगाना, समझ में आना उसको। और नफ्स जो कोई बात बोलेगा और उस नफ्स की बात को क्या करना, हमें काटना, हमें दूसरे काटने की ज़रूरत नहीं। हमारे दिल में जो बात आती रहती है हमारे नफ्स की तरफ से, उसको हमें क्या करना, काटते रहना। अब सबसे आखिर में बात जो आएगी वो क्या, अगर तो इस वक्त में मर गया तो क्या करता, अपने नफ्स को समझाना। अब तो छिल्ले की जमात में है, घर जाने से पहले पहले अगर तेरी मौत होगी, अब जब तेरी बीवी कैसे, तेरे बच्चे कैसे, तेरे काम कैसे, तेरे दुकान कैसे, समझाना। सबसे पहली चीज़ है अपनी तश्कील खुद कर। हीला जो आता, हीला, वो हीले को हमें काट लेना। कब काटना, अभी ये वक्त भी बताता हूँ मैं आपको, कब काटना, रात को बिस्तर पे सोते वक्त में काटना। रात में बिस्तर पे सोते ना जी, बिस्तर में से खुद मैं अब भी 4 महीने गया तो अच्छा रहता तो को बात उठाना। अब उन क्या करता, नहीं बीवी है, नहीं अम्मा क्या बोलती की, नहीं दुकान वाला क्या बोलता, ऐसा आता। अब रात में सोते सोते उससे काटना, रात में सोते सोते क्या करना, काटना। अब रात में सोने से पहले क्या बोल लेना, 10 बार इस्तग़फ़ार पढ़ के, नहीं अब मुझे 4 महीने जाना है सच जी। बीवी बोले तो ये बोलता हूँ, माँ बाप बोले तो ये बोलता हूँ, दुकानदार बोले तो ये बोलता हूँ, और जो है मैं जो है ये जाना है सच बोल के रोज़ाना रात को सोते वक्त अपने नफ्स की तश्कील कर ले को सो जाना। जब तुम उजाला उठेंगे ना, नए नूर के साथ उठेंगे। किसके साथ उठेंगे, मुराक़बा बिन नौम बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, मुराक़बा बिन नौम। ये मुराक़बा नींद के साथ है। पूरी रात उस पर अल्लाह की रहमत बरसेगी और जब वो सुबह को उठेगा अल्लाह के नूर के साथ उठेगा। ज़िक्र में सबसे बड़ा ज़िक्र है आदमी अपने नफ्स को समझाए। आदमी किसको समझाए, अपने नफ्स को समझाए जी। ये बात आप पहले कभी नहीं सुने होंगे, ये बात आप पहले कभी नहीं सुने जी। हाँ, ये ऐसी बात है। अब सबको सुनाओ तुम्हें, अब क्या करना, सबको सुनाओ। नफ्स को कब समझाना, रात को सोते खुद बिस्तर पर
तुम्हें बात छेड़ना, हमें 4 महीने जाना। अब तुम्हारे नफ्स में जो बात आती है तुम्हें उसे क्या करना, बिस्तर पर सोए सोए तुम्हें काट लेना। लास्ट को उसे यह समझा डालो, अगर तू आज रात को अगर हिच मर गया तो कैसा रहे। बिस्तर में सोए सोए मरते नहीं। मैं अब बीच पेपर में पढ़ा सो, वानिश्री का बेटा बिस्तर में सो कच के तेना मरया सो। हीरोइन वानिश्री है नहीं, हाँ, पेपर में आज ही पढ़ा सो। कटिंग पेपर था, उसमें लिखो था वानिश्री की पुत्र सो कम बोल को। कहीं का बात क्या कि जाना पहचाना नाम है बोल को देखा, क्योंकि तुम हमारे ज़माने की पुरानी हीरोइन। उसका नाम जानता था भाई मैं नहीं, तो मैं देखा उसको, तो क्या लिखा था उसमें कि उसका बेटा रात को सोए सोए पलंग के ऊपर ही मर गया। सोए सोए पलंग के ऊपर ही मर गया। हाँ, कैसा एसी का रूम हो, कैसा बेड हो, कैसा नरम नहाली, कैसी आसाइश हो, और कैसे उसके घरा मौत आ सकती कि नहीं आ सकती। नरम बेड पर भी क्या हो सकती है, मौत आ सकती है। हाँ जी, मैं अभी पढ़ा सो वो पेपर भी मुदड़ को दिया एक जने को, पेपर कटिंग में से इतने से छोटे से पेपर में आया था। मेरे अजीज़ों कि सोए सोए बिस्तर के ऊपर भी क्या आ सकती, बोलो मौत आ सकती। नफ्स को अगर ये बोलेंगे तो नफ्स क्या करेगा, हाँ ले जाएंगे, ले चुके गए कि मर रहा 4 महीने कुछ जेंगे बोलता, चुके गए कि मर जाना 4 महीने कुछ जेंगे होगा। नफ्स क्या करता, ओके करता। फिर उजाला उठ को क्या करना, तुम्हें अपने वसाइल में लग जाना। ये जमात तुम्हारी 40 दिन की नहीं बल्कि कितने दिन की है, 4 महीने। नियत कर लोगे इंशाअल्लाह, नफ्स से लड़ोगे, हाँ नफ्स से लड़ोगे इंशाअल्लाह। जी मेरे अजीज़ों, अल्लाह ज़ाया नहीं करता मेरे भाई, अल्लाह ज़ाया नहीं करता। जो चिल्ला तुम बग़ैर तैयारी के लगाओगे यकीन बनेगा, और तीसरा चिल्ला बग़ैर तैयारी के तुम 4 महीने लगाओगे, अल्लाह की मदद अपनी आँखों से देखोगे। अल्लाह की सबसे बड़ी मदद क्या है बोले तो, अल्लाह अमलों पर जमा देंगे। अल्लाह अमलों पर क्या करेंगे, जमा देंगे। तो नियत करोगे इंशाअल्लाह मजबूती के साथ। तो पहला काम ये करना, अपने नफ्स के साथ जो है तश्कील करना, और कब करना, रात को सोते वक्त में करना। जी कभी कभी आधी रात भी हो जाती, नफ्स से लड़ते लड़ते क्या हो जाती, आधी रात भी आती, लेकिन अल्लाह की मदद उस पर मददगार है। जो आदमी नफ्स के साथ लड़ता वो मुजाहिद है। जो आदमी नफ्स के साथ लड़ता और शैतान के साथ लड़ता कौन है बोलो, मुजाहिद है। और मुजाहिद के साथ अल्लाह की मदद उसी वक्त में आती, मुजाहिद के साथ अल्लाह की मदद उसी वक्त में आती। अगर तुम अल्लाह की मदद देखना चाहते हो, अपने नफ्स के साथ मुकाबला करो। सबसे बड़ा जिक्र है ये, तो करोगे इंशाअल्लाह। ठीक है हुसैन बादशाह, रात को सोते खुद बोल लेना, देखो तुम अपने नफ्स की तश्कील करो, और जो बात आती है वो बात तुम्हें काटना, दूसरे नहीं। फिर तुम्हें काट को अपने आप को सुबह को रेडी रखना। और दूसरी बात यह है भाई, अल्लाह के रास्ते की दुआ कबूल होती है। पूरी उम्मत के लिए तो दुआ करती हैं, तुम्हारे लिए एक छोड़ लेती हैं तुम्हें। भाई अल्लाह के रास्ते की दुआ कबूल होती है बोल को तुम्हें यकीन है तो, हदीस में भी है और कुरान में भी है, यकीन है तो भाई फिर सबको दुआ कर को तुम्हें कहीं महरूम होती। 40 दिन को तौफीक दिया सो अल्लाह, तुम्हें 4 महीने की नहीं देते क्या दुआ करे तो। 40 दिन के लिए अल्लाह तुम्हें तौफीक देखो है, अब तुम्हें अल्लाह के रास्ते में निकल कर दुआ करेंगे तो फिर तौफीक नहीं देता क्या भाई। मेरे अजीज़ों, जब भी तुम दुआ करते फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद, मगरिब से पहले, तहज्जुद में, अवाबिन के वक्त में, नफिल पढ़े सो वक्त में, तहियतुल मस्जिद पढ़े सो वक्त में, और तहियतुल मस्जिद पढ़े सो वक्त में तहियतुल वज़ू पढ़े सो वक्त में, ये नवाफिल के वक्त में जब दुआ करे तो दुआ करो, अल्लाह मैं आया हूँ चिल्ले के लिए, अगर तू चाहे तो 4 महीने हो सकते, अल्लाह तो मुझे 4 महीने के लिए कबूल फरमा। कबूलियत तुम्हारे कुछ दिखती, दूसरों को नहीं। किसको दिखती, हमारे कुछ दिखती। मेरे अजीज़ों, हर साल 4 महीने लगाना आसान हो जाएगा। हर साल 4 महीने लगाना क्या हो जाएगा बोलो, आसान हो जाएगा जी। फिर बरसा लगाना भी क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। अल्लाह ताला जब कबूल करेंगे किसी को तो फिर उसे मौत तक काम की तौफीक देंगे।
تو پھر 4 مہینوں کا پردہ اس کے اوپر سے اٹھ جائے گا. پھر 40 بار ہو جاتے گی 50 بار ہو جاتے گی, 40 بار ہو جاتے گی اور پھر 50 بار ہو جاتے گی. نیت تو کرو انشاءاللہ ہر سال 4 مہینے ہو. تم نکل ہی گئے ہو اب اللہ کے لیے, تو یہ وقت تمہیں کیا کرنا, 4 مہینے مضبوط کرنا. تمہاری پوری جماعت کرو گے انشاءاللہ, یہ دونوں کام کرو گے تو آج سے سٹارٹ کر دو گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تمہیں امیر سے, ان سے, حافظ صاحب سے بھی بات کر کو 1 ہفتہ یہیں پر لے لو انشاءاللہ. 1 تاریخ کی جماعت مضبوط کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے بھائی. اب یہ 2 کام تمہیں اپنے اوپر کرنا شروع کرو اور باقی کام گاؤں والوں پر کرنا شروع کرو. یہ 2 کام اپنے اوپر کرو اور باقی کام ان پر کرو انشاءاللہ. 4 مہینے کی جماعت بنا کے, اس کی شکل بنا کے جاؤ گے تم انشاءاللہ. یہ جماعت کو ہم مرکز میں ہی روکیں گے تو انشاءاللہ. اب وہ رہبری کے لیے بھی ساتھی تیار ہو کرے آپ کے لیے, اور وہ لوگ پورے گاؤں کے اعتبار سے بھی لے کر پھریں گے, اور جو ہے کہ جو ساتھی لے کر چلنے والے ذمہ دار ساتھی بھی تیار ہو کے انشاءاللہ. اگر آپ کی تھوڑی سی محنت سے, تھوڑے سے تمہارے ارادے سے تم بھی قبول ہو جاؤ گے بیتم چرلے میں رہتے رہتے, اور جماعت بھی قبول ہو جائے گی بیتم چرلے میں رہتے رہتے. یہ محنت کا میدان ہے, اور جماعتیں میدان چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے. ٹھیک ہے. دکان اچھا چلتے وقت میں کون تو دکان بند کرتے کیا بولو. اس لیے انشاءاللہ اگر ضرورت پڑے تو میں بھی بولتا ہوں حافظ صاحب کو, تو آپ لوگ بات کر کے کر لیں. اگر وہ اوکے ہو گیا تو ٹھیک ہے, نہیں بولے تو پھر میں بھی بات کر لیتا ہوں ایک بار. ٹھیک ہے. کیونکہ جماعت کی شکل پوری ہے انشاءاللہ. جماعت ضرور نکلے گی, اور آپ بھی 4 مہینے کی ارادہ کرو, اور یہ جماعت کو بھی ہم کیا کریں گے 4 مہینے کے ارادے کے ساتھ ہی نکالیں گے. اب یہ ساتھی لگانے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی, بشرطے کہ تمہارے ارادے بھی کیا ہونا چاہیے 4 مہینے کے ہونا چاہیے. اگر کوئی آدمی چلے میں نکلا ہوا ہو, اگر اس کو 4 مہینے لگانا آسان ہونا بولے تو یہ 2 کام ضرور کرو. تو کرو گے انشاءاللہ. تو دوسروں کو بھی بتاؤ گے یہ دونوں کام, یاد رکھ کے بتاؤ گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ مجھے کہنے اور آپ لوگوں کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ٹھیک ہے حسین بادشاہ, تمہیں بھی مضبوط 1 تاریخ سے سوچ لو. چلے کا تو تمہارا ارادہ ہے پہلے سے, جانا کو بول لیتی ہیں, لیکن 4 مہینے کرو پھر بیرون جائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اللہ آسان کر دے. نہیں بولے تو میں ادھر رہنے کچھ تمہیں بلا لیتا ہوں ادھر سے, وہاں جا کر جی انشاءاللہ. بہت آسان رہتا. کم سے کم یہ شروع کا تو بھی انشاءاللہ تمہیں قریب آ کو مس ہو گئی, لیکن یہ بار مس ہونا کو. بہتر بات کیا بولے تو تمہیں اپنے اطراف میں رہتی, یہ 1 آدھ دن ہم تمہارے کو رخصت بھی دیں گے, تمہیں آنا جانا کر سکتے. ٹھیک ہے. انشاءاللہ مضبوط ارادہ کرو, اللہ قبول فرمائے. چلو پھر دعا آپ سے شروع کر ڈالیں گے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اے اللہ اس پوری جماعت کو 4 مہینے لگانا آسان ہونے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے یہاں کے جو ساتھی ارادے کر رہے ہیں جماعت میں نکلنے کی, اللہ ان کے لیے 4 مہینے لگانا آسان فرما. اللہ اگر تو توفیق دے تو کوئی چیز مشکل نہیں ہے. اللہ تو ہمارے لیے آسانیاں عطا فرما, مشکلیں دور فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب